تو ہماری بیٹیاں، بچیاں، بہنیں، مائیں بعض اوقات حالات کے جبر کی وجہ سے، بعض اوقات وسوسوں کی کثرت کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی طور پر اس تکلیف کا شکار ہو جاتی ہیں اور شیطان انہیں اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ عورتوں کو بتایا جائے کہ تمہارا اصل سبق ہے کیا، تمہارا دین کے اندر کردار کیا ہے، تمہاری فضیلت کیا ہے، حقوق کیا ہے، تمہیں کتنا نوازا گیا ہے، اور تمہارا کردار بڑا شاندار رہا ہے۔ عورتوں کا بڑا تابناک اور خوبصورت کردار رہا ہے دین کے لیے ہمیشہ، بلکہ جتنے لوگ دین کے لیے تیار ہوئے، عالم ہوں، مجاہد ہوں، غازی ہوں، استاد ہوں، حافظ ہوں، ان سب کو تیار کرنے والی مائیں ہیں، اور وہ پوری جد و جہد کے ساتھ بھیجتی، تیار کرتی، محنت کرتی۔ انہوں نے ان کی تیاری میں بھی اور آبیاری میں بھی خوب کردار ادا کیا۔ اب یہ کہ مزید آنے والی نسل میں جو ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں، ایک تو ان کے کردار سے ہمیں آگاہ کرانا چاہیے، تاکہ بچیاں بجائے آج کی کسی جدید عورت سے جڑنے کی بجائے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے جڑیں، وہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سے جڑیں، وہ جو کنیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، حضرت ام سلیم کے ساتھ جڑیں، حضرت ام شریک کے ساتھ جڑیں، حضرت ام عمارہ کے ساتھ جڑیں، انہوں نے جڑنا ہو تو حضرت ام سلمہ کے ساتھ جڑیں، وہ ان سب خواتین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو۔ اور دوسرا یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ 40 50 60 عورتیں کسی جگہ نکل کے کوئی دھما چوکڑی کرتی ہیں تو وہ 22 کروڑ کے ملک میں رہنے والی ہماری پاک ماؤں کی نمائندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دنیا ان کا چہرہ دیکھ کے، بلکہ ان کا مکروہ چہرہ دیکھ کے، ہمارے گھروں میں حیا کا پردہ پہن کے بیٹھنے والی عورتوں کو اس پر کبھی بھی وہ قیاس نہ کریں۔ الحمدللہ آج بھی مائیں پاک دودھ پلاتی ہیں تو رسول اللہ کا نام جپنے والے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی مایوسی، کوئی ایسی کمزوری، کوئی یہ نمائندہ نہیں ہے۔ یہ تو چونکہ دنیا میں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی فضول بات کرتا ہے تو میڈیا اس کو کوریج زیادہ دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو چند لوگ ہیں، وظیفہ خار ہیں، خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو جان بوجھ کے لا کے یہاں مسلط کیا جاتا ہے، معاذ اللہ پاکستان کی شکل دکھانے میں کچھ اپنے اس میں ملوث ہوتے ہیں تاکہ ایک بگڑی ہوئی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ یہ وطن ہے داتا علی اجویری کا اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا، یہ اللہ والوں کا وطن ہے، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا وطن ہے۔ اس کے اندر اس طرح کے لوگ کس طرح پنپ سکتے ہیں؟ کوئی ان کا وجود نہیں۔ تو قرآن حکیم نے ہمیں کہہ دیا کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تخصیص کوئی نہیں، ہو مومن، مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مختصر سی بات ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، انسان کے لیے جنت میں چلے جانا نا بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دیدار بھی جنت میں اور مدینے والے محبوب کا قرب بھی جنت میں نصیب ہوگا۔ رسول کائنات علیہ السلام کے قرب میں بھی جگہ وہی جنت میں ملے گی، وہیں سب اللہ والوں کی زیارت ہے، وہیں سب کے لیے انعامات ہے، وہیں سب کا بسیرا ہے۔ قرآن مجید نے کہا اصحاب الجنتی هم الفائزون، اصحاب الجنتی هم الفائزون، یہ جو جنتی ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات ارشاد فرمائی مسند امام احمد بن حنبل میں، حضور فرمانے لگے عورت 5 نمازیں پڑھے، اپنے روزوں کی حفاظت کرے، یعنی رمضان کے روزے رکھے، فرمایا اپنے خامند کی اطاعت کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، خامند کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو حضور فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن نہ اس کے لیے جنت کھول دی جائے گی، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے۔ 2 ہی باتیں، ایک یہ کہ نماز روزے کا خیال کرے، خامد کی اطاعت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گی نا اس کو داخلہ دے دیا جائے گا۔ تو عورتوں نے بڑے مضبوط ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، مضبوط ایمان کا۔ پہلی مثال دیتا ہوں جناب ہاجرہ کی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ آج کل نا کاکروچ دیکھ کے، چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا
یہ خوف نہیں، یہ فیشن ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برگر فیملی ہے، اسے پتہ چلتا ہے یہ امیر لوگ ہیں. یہ نہیں کاکروچ کھا جاتا ہے کہ چھپکلی کھا جاتی ہے، لیکن یہ نا جی وہ جی ہمارا بچہ چیخ مارتا ہے اس کو دیکھ کے، کیا مطلب ہے بڑا پڑھا لکھا ہے جی، بڑی سوبر فیملی. یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ بزدل ہونے کی علامت. کمزور پڑنا، ڈرنا، خوف کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے توکل میں کمزوری کرنا، معاذ اللہ. مسلمان کا تو یہ نظریہ نہیں نہ ہوتا. اور مسلمان عورتوں کا ہر وقت رونا کہ نصیب پتہ نہیں کیسے ہوں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا، میرا تو کچھ بن ہی نہیں رہا. جب بات کرنا رو کے کرنا، جب سنانا دکھ ہی سنانا. یہی حال ماں کا ہے، یہی بہن کا ہے، یہی بیٹی کا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھی بھی ہے. تو اس قدر زیادہ کمزور نظریات مسلمان عورتوں کے نہیں ہوتے. اور پھر ساری زندگی اگر یاد کرنا ہے تو دکھ یاد کرنا ہے، سکھ نہیں یاد کرنا. زندگی کے اندر جہاں کسی جگہ آزمائش آئی اس کا ذکر روز کرنا ہے، اور جو آسانی آئی ان کو بھول جانا ہے. حضرت ہاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چھوٹا سا بیٹا دے کے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئے. اتنی سی کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا. اس خاتون کو وہاں کھڑا کیا، دور دور تک آبادی کوئی نہیں، جنگل کا سما ہے، پرندے تک آ کے نہیں چہکتے، کوئی چیز نہیں دنیا کی. لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں، طاقت اس کو کہتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد کھڑا رہنا اور اپنے توکل کو مضبوط رکھنا اس کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم واپس لوٹ رہے تھے تو جناب ہاجرہ نے ایک سوال پوچھا، بس ایک. جناب ہاجرہ عرض کرتی ہیں، اللہ کے خلیل یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو کہ رب کا حکم ہے؟ میرے مالک کی میرے بارے میں یہی فیصلہ ہے، یہی رضا ہے، یا آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے؟ تو جناب خلیل علیہ السلام فرمانے لگے، ہاجرہ نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی رضا ہے. تو آپ کو بخاری میں یہ لفظ ملیں گے. جناب ہاجرہ کہنے لگی پھر آپ فکر نہ کریں، اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر میرا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. یہ مضبوطی ایمان کی، یہ مضبوطی، رب پھر ہمیں کبھی ضائع. او میرے ملت کی بیٹیوں اور بہنوں، ساری امیدیں خامن سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں بیٹے اور بھائی سے کیوں لگاتی ہو؟ ساری امیدیں دنیا سے کیوں لگاتی ہو؟ اس طرح کرو، اپنی ساری امیدیں اپنے رب کے ساتھ وابستہ کرو. رب کی رضا پہ، رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھو. اگر تم یہاں ٹھہر گئی نا تو تمہارے پھر آنسو بہیں گے ضرور پر اللہ کی بارگاہ میں، پھر تمہاری دعائیں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے ضرور پر اس کا کرم طلب کریں، پھر کمزور باتیں نہیں کرو گے. جس طرح ایمان عورتوں کا مضبوط تھا، اسی طرح ہماری جو اسلاف میں خواتین گزری ہیں صحابیات، ان کا نا تبلیغ کا جذبہ بھی بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط تبلیغ کا جذبہ. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو عامر سے تعلق رکھتی تھی پر مکے میں آئی ہوئی تھی. گھر گھر جا کے رسول اللہ کا دین بتاتی. ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں پھول پھینکے جاتے ہیں تبلیغ کرنے والوں پر، جن دنوں میں نعرے لگتے ہیں ان دنوں میں نہیں، ان دنوں میں جب چھپ چھپ کے لوگ دین کی بات کرتے تھے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لوگ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے. یہ خاتون، مجھے آج کہہ لینے دیں یار، مجھے کہہ لینے دیں، ووٹوں کی ضرورت ہو تو عورتیں گھر گھر چلی جاتی ہیں، ایک سیٹ کی ضرورت ہو تو بیویوں کو گھر گھر بھیج لیا جاتا ہے. یہ دیکھو، یہ ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابیات کا. یہ کمال ہے کہ گھر گھر وہ بھی گئی ہیں پر ووٹ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ کے دین کے لیے. گھر گھر حضرت ام شریک جاتی، جا کے نا، اور وہ طریقہ تھا نا، عورتوں کو قائل کرتی. بڑے کٹھن حالات تھے اسلام پر، اعلانیہ کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. حضرت ام شریک کہتی ہیں میں عورتوں کو بلاتی، کہتی میری بات سنو. جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی، سائیڈ پہ کر کے کونے میں نہ تھوڑا تھوڑا، او یار آپ ذرا اس کا لطف تو لیں، اس کا ذائقہ تو دیکھیں. حضرت ام شریک کہتی ہے میں گھر گھر جاتی بتاتی. تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے. انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے، اب ہم تجھے واپس بھیجتے ہیں. چند مردوں کو میرے ساتھ کیا، مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ لیا. ننگی پشت پر لمبا سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، پسینہ آئے، بڑی تکلیف ہوتی ہے گھوڑے پر بیٹھ. اب وہ کوئی کجاوا نہیں، کوئی چیز نہیں، اسی طرح باندھ کے لے گئے. اور فرماتی ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں کا وہ سفر تھا. رستے میں وہ خود چھاؤں میں بیٹھتے اور مجھے باندھ کے دھوپ میں ڈال دیتے. 3 دن میں نے زمین پر چلنے والی کسی چیز کی آواز نہیں سنی، لیکن وہ جب جب نبی پاک کے دین کی بات پوچھتے تو میرا کلیجہ خوشی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جاتا.
آنکھیں کھل جاتی اور میں کہتی کیا بات ہے میرے نبی پاک کے دین کی. اس کیفیت میں بھی وہ تبلیغ کی لذت اپنی جگہ موجود. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک جگہ انہوں نے مجھے لٹا دیا باندھ کر, پیاس بڑی شدید تھی, پانی پینے کو دیتے نہیں تھے, روٹی کھانے کو, ایک عورت کی بات کر رہا ہوں, یہ خاتون کی بات کر رہا ہوں. آج کل تو ہمارے بچے شام کو سالن ٹھیک نہ پکا ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں. یہ قوم نہیں میدانوں میں جا سکتی, جہاد نہیں کر سکتی. خاتون کہتی ہے کہ شدید پیاس تھی اور مجھے باندھ کے لٹایا ہوا تھا. مجھے جب تکلیف بڑھ گئی تو اچانک میں نے دیکھا پانی کا ایک ڈول برآمد ہوا ہے. میں نے اسے تھوڑا سا پی لیا, پر طلب ابھی باقی تھی. وہ پھر آ گیا برتن, میں نے پھر پیا. طلب ابھی باقی تھی, پھر برتن آ گیا. امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے حلیۃ الاولیاء میں, فرماتے ہیں تیسری دفعہ وہ پھر بھرا ہوا ڈول پورے کا پورا آ گیا. اب میں نے پیا بھی, اپنے کپڑوں پہ بھی چھڑکا. جب وہ سارے بیدار ہوئے تو مجھے آگے کہنے لگے کہ تو نے ہمارا پانی استعمال کیا ہے. فرماتی ہے پھر انہوں نے اپنے برتن دیکھے, مشکیزیں دیکھے تو بھرے ہوئے تھے. میرے قریب آ کے کہنے لگے یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا تم ابھی میرا عقیدہ نہیں سمجھے, یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے, میرے رب نے مجھے دیا. فرماتی ہے مجھے باندھ کے لے جا رہے تھے, پر جب میری بات سنی نا تو بول کے کہنے لگے ہمیں سمجھ آ گئی ہے تیرا دین ہمارے دین سے بہتر ہے, تیرا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر ہے. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ باندھ کے لے جا رہے تھے, پر یہ کمال دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مدینے والے کے غلام بن گئے. صحابیات نے نا بڑا جم کے دین کا کام کیا. عقیدہ, پھر تبلیغ, پھر میدان جہاد. عورتیں جہاد میں جایا کرتی تھیں, وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں, مرہم پٹی کرتی تھی. پہلے اپنے جسم کے ساتھ بڑی بڑی پٹیاں لپیٹ کے لے جاتی, جہاں کسی زخمی کو ضرورت ہوتی وہ پٹیاں کرتی, اور اعصابی طور پر مضبوط رہ کے. میدان کے اندر جہاد میں بندہ کرتا ہے جو یقین کامل کی دولت جسے نصیب ہو, جسے پتا ہو کہ یہ میں مروں گا تو میرا مرنا رائے گا نہیں, اللہ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا. لیکن اگر یہیں سے بندہ اپنے آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو میدان میں جائے گا. یقین کامل ہو, اگر ہو یقین کامل پیدا تو پھر کٹ جاتی ہیں زنجیریں.